تو جب آپ نے حاکم اللہ کو قرار دے دیا، بادشاہی اللہ کو دے دی، تو یہ جو انسان ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس کو دو سطحوں پہ سمجھے۔ تشریح کی سطح پر انسان کے لیے اللہ نے خلافت مقرر کی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے یہ بات کہی تھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بس خلیفہ کا مطلب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے ملکہ برطانیہ کا وائسرائے، اللہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ، زمین پر اس نے اولاد آدم آباد کی، اس کو اپنا وائسرائے بنا دیا، اس کو اختیار دے دیا۔ اچھا، یہ وائسرنسی ہر انسان کے پاس ہے، یہ وائسرنسی اللہ نے ہر انسان، یہاں پہ جو اس خلافت کا ذکر ہو رہا ہے نا، یہ کون سی والی خلافت ہے؟ یہ جو زمین پر اللہ نے ہمیں اختیار دیا۔ جیسے سورہ حدید میں ایک خلافت کا لفظ آیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ خرچ کرو اس میں سے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلافت دی ہے۔ اب دیکھیے نا، یہ جو میرا جسم ہے اس پر اللہ نے مجھے خلافت دی ہے۔ اب ایک صورت یہ ہو سکتی ہے زندگی گزارنے کی، میرا جسم معروف نعرہ ہے، میری مرضی۔ ویسے اب تو بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے، میری جنس میری مرضی۔ اب میں طے کروں گا کہ بھائی میں مرد ہوں کہ میں عورت ہوں، فطرت نہیں طے کرے۔ ویسے تو ہمارے یہ جو دہری لوگ ہیں یہ فطرت کو خدا مانتے ہیں، لیکن یہاں وہ فطرت سے بھی باغی ہو گئے ہیں، کہتے ہیں نہیں، فطرت نہیں طے کرے گی کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں، میری فیلنگ طے کرے گی۔ مجھے ویسے یاد آ رہا ہے قرآن مجید، قسم سے چوم لینے کو دل کرتا ہے، جیسے بچہ آپ کا ہوتا ہے نا، کوئی پیاری حرکت کرے تو ماتھا چومنے کا دل کرتا ہے۔ قرآن مجید بھی کبھی کبھی ایسی ڈوز دیتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یار اس کے پاؤں تو پکڑ کے چوم لیے جائیں۔ ان یتبعون الا الظن، یہ بدبخت نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے گمان کی، فیلنگ، سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کیا چیز ہے؟ فیلنگز ہے نا، ظن ہے، یہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، حقیقت کی نہیں کر رہے، فطرت کی نہیں کر رہے، نیچر کی نہیں کر رہے، ریئلٹی کی نہیں کر رہے، کوئی میڈیکل سائنس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر رہے، اپنے ظن کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں۔ خیر، وہ بات دوسری طرف نکل گئی۔ جو اصل بات تھی جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا آپ کے جسم کے اوپر، اور یہ اختیار ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے اس جسم کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا ہے یا اپنی مرضی کے تابع چلانا ہے۔ خلافت اس جسم پر آپ کو مل گئی ہے، اس کو ذرا بڑا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف آپ کے جسم ہی پر اختیار نہیں دیا، آپ کے گھر بار پر بھی تو اختیار دیا نا۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اب آپ نے اپنے گھر کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا ہے یا ہمارے بدماش مردوں کی طرح اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے؟ ہوتے ہیں نا، میری بیوی، اصل میں یہ میرا جسم میری مرضی جس کا ریئیکشن ہے اس کو بھی سمجھے نا، میری بیوی میری مرضی، میں اپنی مرضی چلاؤں گا تو پھر اس کے رد عمل میں آئے گا نا میرا جسم میری مرضی، تو خرابی صرف ادھر ہی نہیں ہے، خرابی ادھر بھی ہے۔ اگر مرد بھی طے کر لے میری مرضی نہیں اللہ کی مرضی تو پھر امن ہو جائے گا۔ تو آپ کا گھر ہے، آپ نے طے کرنا ہے، یہ آپ کی ریاست ہے، آپ نے طے کرنا ہے یہاں کس کی مرضی چلے گی، آپ کی مرضی چلے گی یا اللہ کی مرضی چلے گی۔ اچھا، اس سے اوپر اٹھ کے آپ کو اللہ نے برادری کے اندر ایک مقام دے دیا۔ برادری ہوتی ہے نا، تو برادری میں آپ انفلوئنشل ہیں، آپ کی بات چل جاتی ہے۔ اب آپ اپنے اس انفلوئنس کو اللہ کی مرضی نافذ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنی مرضی نافذ، یہ آپ کا اختیار ہے، گویا یہ آپ کی خلافت ہے۔ اس کو بڑا کر لیں، اللہ نے آپ کو حکومت دے دی۔ کس نے دی؟ اللہ نے۔ تکوین کی سطح پر فرعون کو بھی حکومت کس نے دی؟ نمرود کو حکومت کس نے دی؟ قل اللہم مالک الملک، اے اللہ بادشاہی کا مالک تو تو ہی ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو اپنی بادشاہی میں سے حصہ دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، تو چھین لیتا ہے بادشاہی میں سے جس سے چاہتا ہے۔ تو فرعون کے پاس بھی جو وہی خلافت تھی، وہ خلافت ہی تھی، اللہ ہی کی دی ہوئی تھی، اس بدبخت نے اللہ کی مرضی چلانے کی بجائے اپنی مرضی چلا دی، اس لیے وہ بغاوت، وہ طاغوت ہو گیا۔ تو جب آپ اپنے گھر پر اپنی مرضی چلا رہے ہوتے ہیں تو ایک چھوٹے سے طاغوت آپ بھی ہوتے ہیں، جب آپ اپنے جسم پر اپنی مرضی چلا رہے ہوتے ہیں تو ایک چھوٹے سے طاغوت آپ بھی ہوتے ہیں۔ اور خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ نے مصر کا بادشاہ نہیں بنایا، نہیں تو فرعون جتنے طاغوت ہوتے۔
نفس ماہم کم ترس فرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون کے نفس سے کم نہیں ہے. لیک ایراون نیست، اس کے پاس لشکر تھا، طاقت تھی، قوت تھی، اس نے اپنی مرضی پورے مصر پر مسلط کر لی، میں نے بس بیوی پہ مسلط کی. ویسے اب تو وہ بھی جو خواتین پاورفل ہو گئی ہیں اب وہاں بھی مسلط نہیں ہوتی. تو کہر درویش بر جان درویش، اپنی مرضی اپنے ہی جسم پہ چلتی ہے، تو اتنا ہی رہ گیا. تو اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ خلافت ہے، آئی سمجھنا، جو بھی دنیا میں کسی کے پاس اختیار ہے وہ اس کا ذاتی نہیں ہے. کوئی بادشاہ ہے تو خود سے نہیں ہے، اصل بادشاہ تو اللہ ہے تکوین کی سطح پر. اس زمین کا امتحان ہے، اس امتحان کے لیے اس نے کچھ لوگوں کو یہ اختیار دیا جو اسے مس یوز کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے اختیار نہ ہوتا تو یہ مس یوز نہیں کر سکتے تھے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے یہ شیطان جن اور انس نبیوں کے دشمن بنا کے کھڑے کیے ہیں. یہ فرعون ہم نے کھڑے کیے ہیں، یہ نمرود ہم نے کھڑے، تبھی تو امتحان ہوگا نا، اس کے بغیر امتحان نہیں ہو سکتا. یہ فراڈ بھی کرتے ہیں، جھوٹے بیانیے بھی بناتے ہیں، یہ لوگوں کو جو ہے وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے گمراہ بھی کرتے ہیں، نئے نئے سیاسی بیانیے بھی لے کے آتے ہیں. تو اے نبی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر آپ کا رب چاہتا یہ نہ کر سکتے تو کرنے دیجئے، یہ رب نے موقع دیا ہے کہ یہ کریں. بادشاہ وہ اتنا بڑا ہے، اس سے بغاوت اس طرح کی نہیں ہو سکتی کہ کوئی اپنی مرضی چلا لے، نہ، اس کی اپنی حکمت ہے کہ یہ لوگ یہ کر لیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو ان کو چھوڑ دیجئے اور جو افتراء انہوں نے کیا اس کو بھی چھوڑ دیجئے. یہ ایک اور اللہ کی حکمت ہے جس کے لیے اللہ نے انہیں موقع دیا ہوا ہے، تو آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ توحید خالص کیا ہے؟ بادشاہ اللہ ہے. اور اس سیاسی شرک کیا ہے؟ اللہ کی یہ بادشاہی کسی اور کے لیے مخصوص کر لی جائے، سمجھ لی جائے، وہ ایک فرعون ہو، ایک نمرود ہو، یا یہ کہ ساری نو انسانی مل کر اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آ جائے، ہے شرک. اس شرک کو بھی اللہ گوارا نہیں کرتا. لا یشرک فی حکمہ احدا، اپنے قانون بنانے کے اختیار میں کسی اور کی شرکت کو گوارا نہیں کرتا. ان الحکم الا للہ، قانون بنانے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری، باقی تو سب دھوکے کے بت ہیں، آزر کے بت ہیں، تراشے ہوئے نئے انداز میں، نئی صورتیں ہیں. پہلی بات، اگر یہ دوسری بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اسلام کا سیاسی فلسفہ سمجھ لیا ہے، اسلام کی سیاسی توحید سمجھ لی ہے. اب توحید کی سطح پر آپ شرک میں ملوث نہیں ہو سکتے.